السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان کہکشاں راجہ۔ پروگرام کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے۔ بالکل جی، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کے شب و روز اچھے گزر رہے ہوں گے۔ جی، شام کا وقت ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ساتھ آپ اپنا چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اینی ویز جی، ایز یو نو، پروگرام کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم صحت کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں۔ اور فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ذوالقرنین خانزادہ صاحب، اور سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہیں گے۔ کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، فرسٹ کلاس۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک بھی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ گڈ۔ اچھا جی، بتاتے چلیں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے شیڈیول کے حوالے سے۔ فرسٹ آف آل اگر آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے جو نمبرز ہیں وہ 0300-1898933 ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرا نمبر جو ہے وہ 0315346445 ہے۔ اور کلینک کے جو ٹائمنگ ہے ڈاکٹر صاحب کے یا دن ہے وہ کچھ اس طرح سے۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر صاحب جمعہ اور ہفتہ موجود ہوتے ہیں۔ ایڈریس ان کا ہے فرسٹ فلور مال 9 پلازا G9 مرکز کراچی کمپنی۔ اور اس کے علاوہ پشاور میں ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں پیر، منگل اور بدھ والے دن، علی میڈیکل ٹاور 3rd فلور نشتر آباد پشاور میں۔ اس کے علاوہ جمعرات ڈاکٹر صاحب چکدرا روڈ FC پلازا نس چکدرا انٹرچینج میں موجود ہوتے ہیں۔ اور سوابی میں ڈاکٹر صاحب کی جو دن ہے وہ اتوار کا دن ہے، مین سٹاپ کیڈٹ کالج روڈ اسماعیلیہ سوابی میں موجود ہوتے ہیں۔ اینی ویز جی، آپ کو بتاتے چلیں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں 05141022251 پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ اور آج جو بیماری ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، اس میں ہم بات کریں گے ٹیومر اور رسولیوں کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ آئی ڈیزیزز کے حوالے سے بات کریں گے، جن میں ہم سفید موتیا اور کالا موتیا کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ لائیو ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اینی ویز جی، ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ ٹیومر ہوتا کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں۔ ٹیومر ایک اوور گروتھ، ٹھیک ہے، جس طرح نارملی انسان کے باڈی میں روزانہ سیل ڈیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ڈیڈ سیل کی جگہ ریکور کرنے کے لیے نئے سیلز بنتے ہیں، اور اس طرح سے وجود کا ایک سسٹم چلتا ہے۔ اب ٹیومرز میں یہ ہوتا ہے کہ جب سیلز مثال کے طور پر ایک جگہ پر ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمارے اسکن سیلز ہیں یا بون کے سیلز ہیں یا دوسرے ہمارے گلینڈز کے جتنے سیلز ہیں، وہ جب اپنی لائف ٹائم برابر کرتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر نئے سیلز پہنچتے ہیں تاکہ وہ آرگن یا وہ گلینڈ ہیلدی رہیں اور وہ صحت مند رہیں۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیلز ہیں وہ وہاں پر اپنی ضرورت سے زیادہ وجود اس کو دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں پر وہ ایک لمپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اب اس لمپ کو یا اس اوور گروتھ کو ٹیومر یا رسولی کے نام سے عام طور پر پھر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسولی ہے یا یہ ٹیومر ان کو ہو گیا ہے۔ اچھا، ٹیومر یا رسولی ہونے کی کون کون سی وجوہات ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ بن جاتی ہیں؟ اصل میں ڈیفرنٹ اس کے کازز ہیں، مختلف اس کی وجوہات ہیں۔ جس طرح اگر ہم فیبرو ایڈینوما کی بات کر لیں، فیمیل کو زیادہ تر جو ہیں، اگر آپ کہیں کہ بریسٹ ٹیومرز کا مسئلہ بہت زیادہ اس میں پایا جاتا ہے، تو یہ فیبرو ایڈینوما جو ہیں یہ ایسٹروجنک سینسیٹیوٹی کی وجہ سے عام طور پر پیشنٹس کو سامنے آتے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ اگر آپ دیکھیں کنٹراسیپٹیو میڈیسنز استعمال کرتے ہیں یا دوسرے ہارمونل میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ گروتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ جس طرح کے ٹیومرز ہیں، اسکن کے ٹیومرز یا جس طرح لائپوماز یا لیمپوماز ہیں، اس کے کاز ان نون بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور وہاں پر جو ہے گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ سیلز ڈیویژن جو ہے، سیل ڈیویژن میں ایک پرابلم مسئلہ آ جاتا ہے جس کے ریزلٹ میں ٹیومرز اور اس طرح کے پرابلمز پھر بنتے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ کیسے اس کو انویسٹیگیٹ کریں؟ ایک عام لڑکی یا کسی کو بھی اگر ٹیومر ہو تو کیسے اس کو پتہ چلے گا؟ اصل میں کازز کے ساتھ ہی اگر اس کو ہم لنک کریں نا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ کے کازز ان نون ہیں، اب اگر ٹیومرز میں پیچوٹری ٹیومرز کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، ہر ایک آرگن اور ہر گلینڈ کی اگر ٹیومرز بنتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ سمپٹمز ہوتے ہیں۔ اب پیچوٹری ٹیومرز کی جب بات کی جائے، کلینکل ریویو میں جو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہارمونل دوائیاں یا وہ لوگ جو بہت زیادہ اینٹی الرجکس کا استعمال کرتے ہیں، اکثر اوقات اس کی وجہ سے پیچوٹری ٹیومر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیچوٹری ٹیومر بننے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے پھر
جو ہمارے پیچوٹری گلینڈ جو ہے انٹرنل سارے انڈوکرائنالوجی کو کنٹرول کرتا ہے. انڈوکرائن جتنے بھی گلینڈس ہیں, تھائرائڈ گلینڈز یا اووریز جس طرح کے گلینڈس ہیں, یا ہمارے جتنے بھی ایڈرینل گلینڈس ہیں, یا جتنے بھی وجود کے اندر گلینڈولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کو پیچوٹری گلینڈ کنٹرول کرتا ہے. پھر وہاں پر اگر ٹیومر بنے گا تو وہ اپنی ڈیوٹی پھر صحیح طریقے سے نہیں دے سکتا. ہارمونل چینجز آتے ہیں پیشنٹس میں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں بہت زیادہ اوبیسٹی شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹس میں پیچوٹری ایڈینوما کی اگر بات کی جائے, اس کے میں ایکرومیگالی کا بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. دوسرا, اگر ایک پیشنٹ ہے مثال کے طور پر ان کو لیور کا مسئلہ ہے, تو ان سے پھر لیور میں اگر ان کو ہیپاٹوما ہو جائے تو لیور سے ریلیٹڈ ان کو پھر بیماری اور مسئلے مسائل سامنے آتے ہیں. انویسٹیگیشن اس کی پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کرتے ہیں, پیشنٹس کو سی ٹی اسکین کے ذریعے پھر, ٹھیک ہے. اور کچھ پیشنٹس کو تو علامات بھی پیدا ہو جاتے ہیں, جس طرح کے پین کا ہونا, یا اکثر اوقات جس گلینڈ میں مثال کے طور پر ایک رسولی پیدا ہوئی ہے وہ گلینڈ نارملی اپنا فنکشن پر پرفارم نہیں کر سکتا. جس طرح لیور میں اگر ایک پیشنٹ کو ہیماٹوما ہو جائے, ان کا گیسٹرک پرابلم بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو ہے ڈائجسٹیو پرابلمس بھی بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے obstructive جائنڈس یا نارمل جائنڈس کا شکار رہتا ہے. تو پھر یعنی انویسٹیگیشن میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ ویری کرتا ہے کہ ایک بیمار میں کہاں پر رسولی ہے, ٹھیک ہے. اس کے مطابق پھر مختلف ٹیسٹ اور اس کے مختلف انویسٹیگیشنز کیے جاتے ہیں. پھر اچھا, ضروری ہے کہ کوئی رسولی ہو تو ضروری ہے وہ کینسر ہو, یا عام رسولیاں بھی ہوتی ہیں؟ انوسنٹس اپنی ہیں, جس طرح بینائن ہے یا ملیگننٹ ٹیومرز ہیں, وہ تو پھر ٹیسٹ کی اگر بات کر لیں وہ پھر آنکالوجی ڈپارٹمنٹس والے جو ہیں اس کو پھر ڈائگنوز کرتے ہیں, اسپیشل ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس طریقے سے جس طرح کچھ لوگوں کو یوٹرائن فائبرائڈ ہیں, یا کچھ لوگوں کو اوورین کینسر کا مسئلہ ہو گیا ہے, اس کے پھر C125 نمبرز ہیں, اس سے پھر ہم ٹیسٹ کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ کو مثال کے طور پر پینکریاز میں کہیں ماس وغیرہ یا پینکریاٹک سسٹ یا ٹیومر بن گیا ہے, تو اس کا C19 یعنی C19 اس کا ایک ٹیسٹ ہے, CA19, تو اس سے پھر اندازہ لگاتے ہیں. یعنی گلینڈ کے حساب سے مختلف پھر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, کیونکہ کچھ پیشنٹس اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر ہم سیمٹمز کی بات کر لیں, اگر ان کو پینکریاز میں ایک رسولی ہے یا ان کو اس میں ٹیومر بن گیا ہے, تو اس کے سیمٹمز نہیں ہوتے سٹارٹ میں, کہیں بعد میں پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کہیں مسئلہ ہے. اس میں ٹھیک ٹھاک 5-6 سال گزر چکے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو سیمٹمز پیدا ہوتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی سٹیجز ہیں لائک سویئر, اگر لیٹ پتہ چلتا ہے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا, یا پھر بھی علاج ممکن ہے؟ علاج تو خیر, علاج کی اگر بات کر لیں علاج تو ممکن ہے, لیکن فرام دا سٹارٹ ایک پیشنٹ کا ڈائگنوز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. بینائن ٹیومر اگر ایک عام طور پر بھی ایک پیشنٹ کو گروتھ ہوا ہے, اس کو ٹیومر یا رسولی کا مسئلہ آ گیا ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ فوراً سے ہی وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کو اپنا کنسلٹ کریں, ان کو چیک کروائیں, تاکہ اگر اس میں چیک اپ کی ضرورت ہے یا اگر ان کو مشورے کی ضرورت ہے یا اسپیشل ٹیسٹ یا اس میں سے انکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ریفر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک ڈاکٹر ان کو پھر ٹائم پر ریفر کرے, تاکہ مسئلہ ان کا اتنا زیادہ نہ بڑھے کہ وہ پھر لاعلاج ہونے کی طرف چلی جائے, یا اس کی وجہ سے اس طرح کے علامات پیدا ہو جائیں جس کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے, ٹھیک ہے, یا اس کا مشکل ہو جائے اس طرح سے کہ اس کو پھر کنٹرول نہ کیا جائے, تو ٹائم پر پھر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیومر کے لیے کون سے اسپیسیفک ٹیسٹ جو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے کلینک میں, وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے, ٹھیک ہے. جس طرح اب اگر ایک پیشنٹ ہے ان کو سکن پر اپیئر ہوئے ہیں, اس کا تو پتہ چل جاتا ہے, لیکن اگر ایک پیشنٹ کو سیمٹمز ہیں, ان کو علامات پیدا ہو رہے ہیں, تو پھر الٹرا ساؤنڈ, سی ٹی اسکین, اور اس طریقے سے جس طرح CA125 ٹیسٹ کا میں نے کہہ دیا یا CA19 کا ٹیسٹ کا میں نے کہہ دیا, تو یہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس طرح ہم پھر کلینکلی پیشنٹ میں وہ ٹیسٹ پھر کرواتے ہیں. اچھا, خواتین کی اگر بات کی جائے تو آپ کے کلینک میں بھی آتی ہوں گی, تو کون سی عمر کی خواتین زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں یا ان کو ٹیومر کی شکایت ہوتی ہے؟ ریپروڈکٹیو ایج میں جب پہنچ جائے فیمیل جو ہیں, جس طرح وہ پیوبرٹی کے بعد اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیمیل میں یہ پرابلمز آتے ہیں جس کو بریسٹ ٹیومر کا مسئلہ ہو جاتا ہے, یا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیوبرٹی کے بعد اس میں ہارمونل پرابلمز آتے ہیں, یا ان کے منتھلی سائیکل میں مسئلہ ہوتا ہے, یا ان کو ڈسمینوریا یعنی منتھلی سائیکل میں درد کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پھر زیادہ کیسز میں اس طرح 20 ایئرز میں, یا پیوبرٹی جس طرح سٹارٹ ہوتی ہے 16 سے لے کے
پھر 40 تک یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ سامنے آتی ہیں. اور کچھ ایڈینوماز یا کچھ فائبرائڈس کے مسئلے ہیں جو کہ مینوپاز کے بعد خود بھی ختم ہو جاتے ہیں, لیکن سٹارٹ میں پیوبرٹی کے ایج میں بہت زیادہ اس طرح کے پرابلمس سامنے آتے ہیں کہ ایک پیشنٹ میں مسئلہ موجود ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اور دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو. ہیلو, کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو, السلام علیکم. جی جی بات کریں, آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ گور رحمان نام ہے, ہری پور سے بات کر رہا ہوں جی. ہمارا ایک بچہ ہے 6 سال اس کی عمر ہے, اس کے پلیٹلیٹس بہت کم ہے, تقریباً 10 اور 20 ہزار کے درمیان رہتے ہیں. اچھا. تو اس کا ہم نے تلی ڈسٹرب ہے نا, جس کی وجہ سے تلی صحیح اپنا فنکشن نہیں صحیح, تلی کی الٹرا ساؤنڈ کرایا, تلی کی سوجن وغیرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ. اچھا, اس کا بون میرو ہوا ہے, پیچھے سے وہ پورے بن رہے ہیں, لیکن آگے جو کئی ضائع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر ہیں وہ بلڈ کا جو ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں جی اب بعد میں اس کا آپریشن کر کے تلی نکالیں گے, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ تلی نکل, ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے اس کا ویسے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کا علاج ہو سکتا ہے. آپ پروگرام دیکھیں. یہ تھرومبوسائٹوپینیا پہ میں بات کرتا ڈاکٹر ادریس ابتباد میں ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر آپ کو صاحب آپ کو مشورہ آن دیتا ایئر ہوں. جواب دیتے ہیں. ان کے پلیٹلیٹس انتہائی کم ہو رہے ہیں. ایڈیوپیتھک تھرمبوسائٹوپینیا کچھ بچوں میں یہ مسئلے سامنے آتے ہیں جس کا وجہ بھی نہیں معلوم ہوتا, اور ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جاتے ہیں. کلاٹنگ فیکٹرز ہیں, یہ ہمارے وجود کے بلڈ کو کلاٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. جب ایک پیشنٹ کے کلاٹنگ فیکٹرز کم ہوں گے, ان کے پلیٹلیٹس کم ہوں گے, تو پھر اگر ان کا کوئی کٹ لگ جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم, تو اس میں پھر بلیڈنگ کا مسئلہ آتا ہے, سٹولز میں سے بلڈ آنا, جس طرح گم سے بلڈ آنا, اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. سپلین بھی اس میں سویلڈ اپ ہو جاتا ہے, سپلینوں میں گالی ہو جاتی ہے, عام طور پر سپلینیکٹومی کا کہتے ہیں. لیکن یہ اس کا جو بچہ ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس طرح کے پیشنٹس قابل علاج ہیں. سپلین کے لیے ایک دوائی ان کو بتا دوں گا تاکہ بچے کا جو سپلین ہے وہ ہیلدی رہے. سیانوتس ایک دوائی ہے, سیانوتس کیوں پوٹنسی میں, اور دوسری دوائی ہے چیلیڈونیم. چیلیڈونیم کیوں پوٹنسی میں, یہ آپ لے لیں ہومیوپیتھک سٹور سے. تو 10 قطرے صبح نہار منہ چیلیڈونیم کے جو ہیں وہ 1 گھونٹ کے برابر پانی میں ملا کر دیا کرے, اور سیانوتس 10 قطرے رات کو سوتے وقت 1 گھونٹ پانی میں ملا کر دیا کرے روزانہ. اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ان کے پلیٹلیٹس بھی نارمل رہیں گے, بہت زیادہ کم نہیں ہوں گے, کریٹیکل سچویشن میں وہ نہیں جائے گا. اور سیانوتس جو دوائی ہے اس سے تلی ان کی نہیں بڑھے گی, اور سپلین ان کا ڈیمیج یا خراب ہونے کی طرف نہیں جائے گا. اچھا, یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اکثر ہماری باڈی میں یہ ٹیومر مطلب کوئی گلٹی سی بن جاتی ہے, لمپس, تو کیا وہ اور ٹیومر بھی ایک ہی چیز ہے؟ اس کے بھی کوئی ٹیسٹ آپ بتاتے ہیں؟ اصل میں ٹیومرز اور لمپ مختلف اس کی کلاسیفیکیشنز پر ہوتی ہیں نا. جس طرح سکن ہے اس میں مختلف قسم کے فیبروماز بنتے ہیں, یا اگر ایک پیشنٹ ہے ان کا فیٹس کا جو لیئر ہے اس میں لائپوماز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اگر بونز کی بات کی جائے تو بونز میں سارکوماز عموماً بنتے ہیں. تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کس ٹیسٹ کی ضرورت ہے اس میں سے, اور یا کہ اس میں سے پیشنٹ کو صرف میڈیسنز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ملیگننٹ ٹیومر جو ہیں, ہر کینسر کے جتنے ٹیومرز ہیں وہ بینائن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, لیکن جو بینائن ٹیومرز ہیں اس میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ ملیگننسی کی طرف جا سکتا ہے, کینسر کی طرف جا سکتا ہے. اگر ایک پیشنٹ کو مثال کے طور پر ملیگننٹ ٹیومرز ہیں اس کو, یا بینائن ٹیومر سوری, اگر ایک پیشنٹ کو ہے تو اس کو بھی بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اس کا ٹائم پر ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ وہی چیزیں ملیگننسی کی طرف نہ چلی جائیں. ٹیسٹ ان کی آپ بات کر رہی ہیں, لیکن ٹیسٹ جو ہیں جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ہر آرگن کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ٹیومر میں ایک ٹیسٹ کا ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کچھ معائنے کے مطابق بھی ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. جس طرح فیبروماس ہیں, جس طرح ایڈینوماس ہیں, تو اس کا ویسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نان کینسرس ہیں. کچھ لوگوں کو مثال کے طور پر پروسٹیٹک گلینڈ میں ٹیومر ہو جاتا ہے, جو کہ نارملی وہ نارمل ہوتا ہے, لیکن کچھ اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جس طرح پی ایس اے لیول ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. پی ایس اے لیول اگر بہت زیادہ بڑھ جائے یا اپنے نارمل ویلیو سے بڑھ جائیں تو پھر بعد میں اس میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن ملیگننسی بینائن جتنے بھی ٹیومرز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ اگر سرجیکلی ان کو ریموو کیا جائے, پھر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں ملیگننسی شروع ہو جائے, اس میں کہیں کینسر کا مسئلہ شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر بات کی جائے کہ اگر دماغ میں ٹیومر ہے تو اس کے لیے کیا ٹیسٹ ہوں گے؟
برین ٹیومر کے لیے تو سی ٹی اسکین کے ذریعے، ٹھیک ہے، سی ٹی اسکین میں اس کا ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس میں کہیں ٹیومر کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. اور ایسے ہی اگر ہڈیوں کی بات کی جائے، ہڈیوں کا ٹیومر ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے کون سا ٹیسٹ ہو اب جائے اس کے تو ایکس ریز کرواتے ہیں، اور اسی میں بھی سب سے مین جو ہے سی ٹی اسکین اس طرح ہے کہ کمپیوٹر ٹیموگرافی میں پورا پتہ چل جاتا ہے وجود کا کہ کس حصے میں ان میں مطلب یہ ہے کہ اس میں مسئلہ آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے نارملی سی ٹی اسکین کے ذریعے صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اندر کہیں گروتھ تو نہیں ہوا، اندر کہیں ٹیومر بنا تو نہیں ہے. پھر اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے پھر بایوپسیز کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں ملیگننسی ہے کہ نہیں ہے. تو بایوپسی اور انکالوجی ڈپارٹمنٹ میں جو سائٹالوجی ہے اس کے ذریعے پھر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں کہیں کینسر کا مسئلہ تو موجود نہیں ہے. اسپیشلی ٹیسٹ کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ٹیومر میں کینسر کا پتہ لگایا جا سکے کہ کہیں اس میں کینسر کا مسئلہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ جو اگر کوئی عام آدمی ہے وہ کتنے عرصے بعد اپنا وزٹ کرائے یا ایک کمپلیٹ چیک اپ کروائے ڈاکٹر سے کہ اس کو پتہ چل سکے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو سمٹمز ہوں. بالکل. سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جو ہے وہ ہر 3 منتھس بعد دہرانا چاہیے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام عبد الرحمان ہے، میں جان سے بول رہا ہوں. تھوڑا سا اونچا بولیں اور کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں شوگر کا مریض ہوں. تو میری عمر ہے 63 سال. جی. لیکن میرا اب وہ تو گولیوں سے کنٹرول ہوتی ہے، لیکن یہ معدے کا مسئلہ ہے. کبھی موشن لگ جاتے ہیں، کبھی پخانہ پتلا آتا ہے، کبھی بدہضمی ہو جاتی ہے، کبھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں. تو یہ مجھے پرابلم آ رہی ہے. اچھا، شوگر کا علاج آپ کا چل رہا ہے؟ ان کی میڈیسنز آپ کھا رہے ہیں؟ جی سر، وہ میں گولیاں کھاتا ہوں، ایک صبح ہوتی ہے ایک شام کو. ٹھیک ہے. اور ان سے کنٹرول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. معدے میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوتا جس طرح معدے میں درد یا گیسز کا بننا یا اس طرح کا پرابلم؟ جی نہیں سر، اس طرح کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. یا بلوٹنگ، کچھ لوگوں کو گیسز کی شکایت زیادہ ہوتی ہے؟ جی نہیں، گیس کبھی کبھی ہوتی ہے، مجھے چکر آتے ہیں پھر سوتے میں رات کو. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. چلے میں جی انٹسٹائنل سسٹم سے ریلیٹڈ آپ کو دوائی بتاتا ہوں، انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پیشنٹس کو جب مثال کے طور پر ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہونا یا کبھی بار بار ان کو لوز موشنز کا مسئلہ ہونا، ان کا میڈیسنل بھی ہو سکتا ہے، دوائیوں کے استعمال سے بھی. لیکن یہ آئی بی ایس میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹس کے اسٹوڈز جو ہیں وہ سیم نہیں ہوتے. کبھی پیشنٹس کو ڈائریا کی شکایت ہو جاتی ہے، کبھی پیشنٹ جو ہے کانسٹیپیشن کا شکار ہو جاتا ہے. نکسومی کا اس کی ایک دوائی ہے، نکسومی کا آپ 30 پوٹنسی میں لے لیں، تو اس کے کھانے کے بعد 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں. اس سے آپ کا جو جی آئی ٹی، آپ کے معدے میں اگر کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے آنتوں میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے کھانے سے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا سولو ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر ایک ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں تاکہ کمپلیٹ آپ کا چیک اپ وہ کر سکیں. اگر شوگر کے وجہ سے ہیں یا کبھی کبھی میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بھی اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں، تاکہ چیک اپ کے مطابق آپ کو وہ پراپر گائیڈ کر سکیں. اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کرنا چاہتے تو 0301898933 پر بھی آپ کال کر کے یا پھر ان کو واٹس ایپ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹائمنگ لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے جا کے چیک اپ کروا سکتے ہیں. اینی ویز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو آنکھوں کی بیماریوں میں سفید موتیا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی سفید موتیا کیا ہے؟ سفید موتیا کیٹریکٹ میڈیکلی اسے کہتے ہیں، اور کیٹریکٹ بہت زیادہ لوگوں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. بہت سارے پیشنٹس ہیں ایج ریلیٹڈ بھی. عام اگر ہم بات کر لیں، لینس کے آگے ایک پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹس کی ویژن جو ہے وہ بلرڈ ہو جاتی ہے. یعنی وہ جب کسی آبجیکٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ان کو صحیح نظر نہیں آتا، دھندلا سا محسوس ہوتا ہے. اور میڈیکلی اگر بات کی جائے تو لینس کے آگے ایک پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ پرابلمس آتے ہیں. تو کیٹریکٹ ایج ریلیٹڈ بھی ہے. کچھ پیشنٹس کو جس طرح جیریاٹک ڈیزیز شروع ہو جائیں اور لیٹ ایج میں آفٹر 50 یا 60 ایئرز میں کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اس طرح ہے کہ شوگر کی وجہ سے، جب شوگر کا مسئلہ ان کو ہو تو شوگر کی وجہ سے کیٹریکٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح میڈیسنز
کے استعمال سے بھی کوئی پیشنٹس کو مسئلہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی دوائیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اسٹیروئڈز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے زیادہ تر کیٹریکٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ویل جی, پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پر لیتے ایک چھوٹا سا وقفہ. ویل جی, ویلکم بیک ایوری ون. میں ہوں آپ کی میزبان کہکشاں راجہ. پروگرام کا نام ہے جان ہے تو جہان ہے. ویل جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر ذوالقرنین خانزادہ. آج ہم بات کر رہے ہیں ٹیومر کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ بات کر رہے ہیں آنکھوں کی بیماریوں, جن میں ہم سفید موتیا اور کالے موتیا کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. اینی ویز, اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی پروگرام میں لائیو کال کے تھرو شامل ہو سکتے ہیں. 051-410-2251 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے نمبر اسکرین پر آ رہے ہوں گے, اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اینی ویز, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سفید موتیا کے حوالے سے, تو ہم اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ بیسیکلی سفید موتیا میں کون کون سے سمٹمز ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں, یا کیا تکلیف ہوتی ہے, کون کون سی علامات ہوتی ہیں, وہ آپ ہمیں بتائیں. علامات تو زیادہ تر بلر ویژن کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر بظاہر دیکھا جائے تو اتنی بڑی بیماری نہیں ہے, لیکن آنکھ سے ریلیٹڈ ہے, تو ایک پیشنٹ کا ٹوٹلی آئی سائٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے. اس طرح سے اگر آپ کو ان کو اسٹل انٹریٹڈ ان کو رکھا جائے تو ٹوٹلی ان کے آنکھوں کے جو نظر ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. سمٹمز تو ان کے کچھ عام سے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. بلرڈ ویژن یعنی ان کا کم دکھائی دینا, یا بالکل دھندلا دکھائی دینا. بلرڈ ویژن میں یہی ہوتا ہے, صرف کچھ اسپیسیفک یہی سمٹمز اس میں پیدا ہوتے ہیں. اچھا, کیا یہ ضروری ہے کہ صرف اور صرف ایک کالر ہے؟ السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروایا تھا تو میرا 5.9 آیا, تو مجھے پاؤں میں درد رہتا تھا, ورم تھا نا بہت زیادہ, تو پاؤں پہ چلتا ہوں تو پھر پاؤں میں جیسے دوسرا بندہ محسوس کرتا ہے اس کے پاؤں میں ورم پڑا ہوا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یورک ایسڈ کے بارے میں آپ کو میڈیسنز بھی بتاتا ہوں اور آپ کے مسئلے پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے ان کو. سب سے پہلے تو دوائی کا بتاتے ہیں. یورک ایسڈ کی ایک بہت بہترین دوائی ہے آرٹیکا یورنز. آرٹیکا یورنز کیو پوٹنسی میں آپ ہومیوپیتھک سٹور سے لے لیں, اور اس کے صبح و شام 10-10 قطرے استعمال کیا کریں, تو آپ کے جائنٹس میں جو کرسٹل ڈپازٹ ہوئے ہیں, یعنی جوڑوں کے اندر جو یورک ایسڈ کے کرسٹل گئے ہیں, تو اس کے ذریعے وہ فلش آؤٹ ہو جائیں گے, اور جوڑ کے اندر جو انفلیمیشن جو سوجن ہوئی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال بڑھا لیں, بڑا گوشت, چاول اور لوبیا کا استعمال آپ کم کریں, تو انشاءاللہ آپ کا یورک ایسڈ کا لیول جو ہے وہ کنٹرول رہے گا. کچھ پیشنٹس یورک ایسڈ کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات کلینک آ کے کہتے ہیں کہ جی میں تو کمپلیٹ پرہیز بھی کر رہا ہوں, واٹر انٹیک بھی بہت زیادہ کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میرے یورک ایسڈ کنٹرول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک مسئلہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگوں میں ایک انزائم کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ انزائم ریسپانسبل ہے پیورین کی سنتھسائزیشن کے لیے. جس طرح ہم خوراک لیتے ہیں اور وہ خوراک جو پیورین رچ ہوتا ہے اس کو سنتھسائز کرنے کے لیے اس انزائم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگوں میں وہ مسنگ ہوتی ہے. پھر اس میں جو ان کا جو رینل سسٹم ہے, اگر اس کے ضرورت سے زیادہ اس کے وجود میں پیورینز اور یورک ایسڈ بنتا ہے, تو کڈنی کا ایک نارمل لیول ہے یورک ایسڈ کو فلٹر کرنے کا. اگر بلڈ میں وہی یورک ایسڈ بہت زیادہ جو ہے وہ بن رہے ہیں, اور گردہ اپنے ایک نارمل روٹین میں اس کو فلش آؤٹ کر رہا ہے, تو پھر اس کے بعد جو جتنے بھی یورک ایسڈ کے کرسٹلز ہیں وہ بلڈ میں سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں, اور وہی یورک ایسڈ کے کرسٹل پھر جائنٹس میں ڈپازٹ ہوتے ہیں, تو پھر پیشنٹس کو جائنٹس یا گاؤٹی آرتھرائٹس کا مسئلہ بنتا ہے. تو آرٹیکا یورنز جو دوائی بتائی ہے یورک ایسڈ کے لیے بہت بہترین دوائی ہے, اور کافی سارے پیشنٹس ہیں جو اس کے استعمال کے ساتھ وہ کمپلیٹ ٹھیک ہو چکے ہیں. اچھا, اس میں کوئی عمر کی قید ہے, کون سی عمر سے کب تک لیا جائے؟ نہیں, یہ کیونکہ یہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بعد میں پرابلمز آتے ہیں, ایڈلٹس ایج میں یہ مسئلے مسائل آتے ہیں. تو ہومیوپیتھک میڈیسنز میں ایج کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی کہ مطلب بچے یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں یا بڑے استعمال کر سکتے ہیں, یا بچوں کو نہیں دینی یہ دوائی. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہومیو میڈیسنز کے ان کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں نہیں, تو کوئی بھی پیشنٹ اس کو استعمال کر سکتا ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے سفید موتیا کے حوالے سے, تو کیا ضروری ہے کہ یہ صرف بڑی عمر کے لوگوں میں ہی ڈائگنوز ہوتا ہے؟
انہیریٹڈ بھی ہے. کچھ لوگوں میں انہیریٹنسی پائی جاتی ہے تو ان میں اولڈ ایج سے پہلے بھی مسئلے سامنے آ جاتے ہیں, یا کچھ پیشنٹس کو اس طرح سے آٹو امیون ڈیزیزز کا مسئلہ ہوتا ہے, جس طرح SLE کی بیماری ہے, یا جس طرح میں نے رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ اور بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جس میں وجود کا خلاف ہو جاتا ہے. پھر اس بیماریوں کو ہینڈل کرنا وہ اسٹیروئڈس کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر کنٹینیوس ایک اسٹیروئڈس کی میڈیسنس پہ لگ جاتے ہیں. اب اس میڈیسنس کا استعمال اگر ایک پیشنٹ کرتا ہے, ریگولر اس میڈیسنس پہ وہ رہتا ہے, تو پھر یہاں پر ایج فیکٹر ختم ہو جاتا ہے. پھر اس لوگوں کو پھر وقت سے پہلے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, کسی کو بھی ہو سکتا جی ہے. بالکل. لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ایجڈ لوگوں میں ڈائگنوز ہوتا ہے. ایجڈ لوگوں میں جو کہ جیریاٹک ڈیزیزز اس میں شروع ہو جاتی ہے نا, جس طرح سے ڈی جنریشن کے مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں, آسٹیو آرتھرائٹس کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, یا برین کے کچھ سیلز ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں انٹرنل جتنے بھی میموری جتنے سیلز ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کے پرابلمس بھی آتے ہیں, جس طرح کے کچھ لوگوں کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی مسلز ماس یا کچھ لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جیریاٹک ڈیزیزز میں پھر جو ہے کیٹریکٹ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, کسی میں جب سفید موتیا ڈائگنوز ہو گیا تو اس کو کیا علاج آپ کرتے ہیں, کس طرح سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ میڈیسنل, ٹھیک ہے, میڈیسنس کے ذریعے سرجری بھی کرواتے ہیں, کیٹریکٹومی بھی کرواتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں یہ بھی پھر دیکھا گیا ہے کہ کیٹریکٹومی کے بعد اس میں پھر اور پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں, یا کچھ لوگوں کا آپریشن کامیاب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, آئی سائٹ ان کی افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ایک پیشنٹ ہے مثال کے طور پر, وہ کیٹریکٹومی کی طرف نہیں جانا چاہتا, میڈیسنلی اپنا وہ علاج کروانا چاہتا ہے, تو اس کے ہومیوپیتھک میں ڈراپس بھی موجود ہیں آنکھوں میں ڈالنے والے, اور اسی طریقے سے روٹا ایک دوائی ہے, کلکیریا فلور دوائی ہے. پھر وہ پیشنٹ ٹھیک ٹھاک جو ہے 6-7 مہینے کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے. انیشیل سٹیجز میں جس طرح ایک پیشنٹ کو معمولی سمپٹمز پیدا ہوئے ہیں اور وہ ٹائم پر ایک اپتلمالوجسٹ کے ساتھ اپنا چیک اپ کروائیں, تو ٹائم پر جب مسئلہ ڈائگنوز ہوتا ہے وہ کب ٹائم میں بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, جلدی بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک کرونک ہے, ایک مسئلہ ایک عرصے سے ہے اور وہ بڑھ گیا ہے, تو پھر 7-8 مہینے علاج یا 6 مہینے علاج اس میں کم سے کم کرنا پڑتا ہے, اور میڈیسنلی اس کو ہم کور کر سکتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حبیب بات کر رہا ہوں لاہور سے. حفیظ, کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے نا سانس بہت چڑھتا ہے. اچھا, عمر کتنی ہے آپ کی؟ 18 سال. 18 سال. وزن زیادہ ہے؟ جی وزن کتنا ہے؟ نہیں وزن زیادہ نہیں, بالکل اسمارٹ ہے, مطلب وزن نہیں اتنا. اچھا, لنگس پھیپڑوں کی کوئی بیماری تو نہیں ہے, دم آیا کوئی اور مسئلہ؟ جی دمہ پہلے 2021 میں ہوا تھا, لیکن اب بہتر ہے. سانس صرف چڑھ جاتا ہے, اگر چیز اٹھاتا ہوں یا زیادہ کام کرتا ہوں سانس چڑھ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں, ٹھیک ہے. شارٹنس آف بریتھ کا مسئلہ, بڑوں میں بھی یہ پرابلمز آتے ہیں, لیکن بڑوں میں جب یہ مسئلے مسائل آتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ کازز ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ ہے مثال کے طور پر, وہ استھمیٹک ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دمے کی شکایت ہے, پھر اس کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. کم ایج میں, جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ میری عمر کم ہے اور وزن بھی اتنا نہیں ہے, لیکن پھر بھی مجھے سانس پھولنے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, تو یہ عام طور پر انیمک لوگوں میں دیکھا گیا ہے. جب ایک پیشنٹ میں بلڈ کی کمی ہو, RBCs کی کمی ہو, تو کمزوری کی وجہ سے اس میں اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. اس کی ایک دوائی ہے, عام طور پر عام کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہے. چائنا آف 30 میں لے لیں ہومیوپیتھک سٹور سے, چائنا آف 30 میں, اور صبح دوپہر شام اس کے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر پیا کریں. اس سے آپ کی کمزوری ختم ہو جائے گی اور شارٹنس آف بریتھ یا سانس چڑھنے کا مسئلہ جو ہے یہ کور ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک بات میں ایڈ کر لوں کہ پیشنٹس کو چیک کروانا چاہیے ڈاکٹرز کو. جس طرح میں نے کہا کہ اگر ایک پیشنٹ آستھمیٹک ہے اور ان کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے, یا ایک پیشنٹ کارڈک پیشنٹ ہے, ان کو دل کی بیماری ہے, تو پھر اگر دل کے جو پیشنٹس ہیں ان کو اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ کمزوری کی وجہ نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں کو
बैक प्रेशर पड़ता है, लंग्स पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मसला होता है। तो चाइना ओप सिर्फ सबकी कमज़ोरी की दवाई नहीं है, जिस तरह इनीमिक पेशेंट्स की दवाई है वो इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे। अगर उनको कार्डियक इशू है या अगर वो अस्थमैटिक है या उनके लंग्स में कोई और प्रॉब्लम है तो उसके मुताबिक उनकी मेडिसिन्स फिर और होंगी, और उसमें परहेज़ वगैरह उनमें डिफरेंट मेडिसिन्स का इस्तेमाल कराना वो फिर डिफरेंट तरीके से होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे सफ़ेद मोतिया के हवाले से। अक्सर डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो फ़ौरन से सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं, ठीक है, और मैंने देखा है कि सर्जरी के बाद भी कुछ अरसे बाद, तकरीबन 3-4 साल के बाद फिर से ये मसला होता है। उसकी क्या वजूहात होती हैं? असल में कैटरेक्ट का जो मसला है कुछ लोगों कम लोगों में देखा है कि फिर दोबारा से मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि काजिस की जो मैं बात कर रहा था, अब एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की अगर हम फिर से बात कर लें, स्टीरॉइड्स की वजह से कैटरेक्ट का मसला होता है। स्टीरॉइड्स वो रेगुलर इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर एक पेशेंट उसकी एक मरतबा कैटरेक्टोमी कर भी ले तो जिसकी वजह से उनको मसला आ रहा है वो तो बंद नहीं किया गया ना, यानी वो मेडिसिन तो फिर भी जारी है, तो फिर भी पेशेंट को मसला हो मतलब सकता है। कोई और बीमारी है जिसकी वजह से वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब उसकी तो जारी एक दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसकी वजह से मसला हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ कैटरेक्ट का मसला हो जाए, उसमें से रेटिना का मसला भी हो सकता है, ठीक है, रेटिना जो कि, या उसमें से ऑप्टिक नर्व का मसला भी हो सकता है। डीजेनरेटिव चेंजेस में अगर बात की जाए तो उसको मिक्यूलर डीजेनरेशन का मसला भी हो सकता है जीरियाट्रिक डिजीज में। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनको कैटरेक्ट का मसला शुरू हो जाए, दीगर और बीमारियां भी आंख की हो सकती है उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ग्लूकोमा क्या है, या फिर जो काला मोतिया वो क्या है? ग्लूकोमा तो नॉर्मली आंख के अंदर जब आकुलर प्रेशर, पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो उनको फिर ग्लूकोमा कहते हैं, क्योंकि आंख के अंदर विट्रस ह्यूमर्स, आंख के अंदर अपना एक पानी है वो डेली बनता है और डेली वो ड्रेन भी होता रहता है। जब उसकी ड्रेनेज में मसला आता है, जब वहाँ उस जो पानी है वो सही तरीके से निकलता नहीं है और उसका कहीं वो रास्ता ब्लॉक हो जाए तो फिर इंटरनल प्रेशर बढ़ता है और वो ऑप्टिक नर्व पर अपना सारा दबाव डालता है, तो जिसकी वजह से फिर पेशेंट का ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है, फिर उसकी वजह से पेशेंट का आई साइट जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो मेन वजह जो है ग्लूकोमा की, इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा की बीमारी जो है वो सामने आती है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है? काजिस पे डिपेंड है। कुछ लोग इस तरह हैं कि वो बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ की, जिस तरह उनको हो जाए, आंखों की एलर्जी हो जाए उनको, या एलर्जिक रेनाइटिस का मसला उनको बार बार होता है और वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं एंटी एलर्जिक्स का, या वो आंखों में जो है वो स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स डालते हैं, तो ये उनके कुछ काजेस हैं जिसकी वजह से ग्लूकोमा का मसला होता है। तो फिर पेशेंट को जब ट्रीट किया जाता है, उनको मेडिसिन जब देते हैं तो हिस्ट्री के मुताबिक देखते हैं, अगर एक पेशेंट इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है उसको स्टॉप करना चाहिए और उसके बाद फिर हम मेडिसिन देते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा जब प्रेशर बढ़ता है मेडिकली वो लाइलाज है। ग्लूकोमा का इलाज जो है वो एलोपैथिक तरीका इलाज में मैं अगर बात कर लूँ तो कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उधर नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की आई साइट ख़राब हो गई है, इसमें से फिर डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं या प्रोग्रेसिव डिजीज़ जो डे बाय डे उसकी आई साइट जो है वो कमज़ोर होती जाती है। तो इसको एलोपैथिकली तो मैंने नहीं देखा, बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं। और होम्यो की अगर बात की जाए तो ऐसी मेडिसिन्स हैं कि अगर किसी ऑर्गन में भी पानी पड़ना शुरू हो जाए, हाइड्रोसिपेलिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें सर में पानी जमा होता है, या इसी तरीके से कुछ लोगों में एसाइटिस का मसला होता है, तो फिर ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि उस प्रेशर को कम कर सकती हैं। या जो ब्लॉकेज है, मिसाल के तौर पर टीयर डक्ट कुछ लोगों का ब्लॉक हो जाता है, ऐसी मेडिसिन्स हैं। सलीशिया एक दवाई है, एपेसमिलिफी का एक दवाई है जो कि पानी के प्रेशर को कम कर सकता है। और यहाँ पर मसला जो बनता है वो प्रेशर बढ़ने की वजह से बनता है। जब एक पेशेंट का अंदर ही अंदर उसका प्रेशर कम हो जाए तो वो नॉर्मल हो सकता है, उनका आई साइट जो है वो बच सकता है, उनकी आई डैमेज होने से और ख़राब होने से बच सकती है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पिंडी से बात कर रहा हूँ, राजेश शौकत। क्या सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मुझे असाइटिस का काफी पुराना
उम्र में 72 ईयर्स है, मगर ये है वो थोड़ा सा वजन भी ज्यादा है। तो काइंडली इसकी कोशिश करें जो आपके बैकग्राउंड पे शोर आ रहा है वो ना आए, ताकि हम आपकी आवाज क्लियरली सुन सकें। बंद करो इसको, अहमद बंद करो। आपके बैकग्राउंड पे जो टीवी है ना उसको म्यूट कर दें। कोशिश जी, किया जी। करें जब भी कॉल करें अपने बैकग्राउंड हाँ, पे जो टीवी है उसको म्यूट जी। करके बात किया करें। ये है कि मेरे घुटनों में ठीक ठाक चल लेता था, मुझे अब वो मतलब है कि तकलीफ हुई थी, तो इन्फेक्शन वगैरह क्यों हुआ, तो उसके बाद मुझे चला नहीं जाता, मेरे जो है ना राइट साइड की टांग घुटने पे ना फैलिंग और टांग पे स्वेलिंग आ जाती है, चला नहीं जाए। तो वैसे मेरे जो है ना सर 1.50 है। ठीक है, चलिए नींद आपका का जवाब मसला हम है। ऑन एयर देंगे और ब्रेक के बाद देंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपने कहीं नहीं जाना है। कहकशां राजा प्रोग्राम का नाम है जान है तो जहान है। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ट्यूमर के हवाले से, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया के हवाले से। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर ने घुटने के हवाले से सवाल किया था, तो हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि घुटने के जो मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाए। सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे, इन्होंने जो मसला बता दिया ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है। वो कह रहे हैं कि जोड़ में मेरी सूजन है या मैं चलने फिरने में मुझे तकलीफ़ महसूस होती है। तो आम तौर पर दो जॉइंट्स के दरमियान अल्लाह ताला ने कार्टिलेज पैदा किया है, ठीक है, नरम एक हड्डी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले में होता यह है कि उसमें दो जॉइंट्स के दरमियान जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अक्सर, और उसकी ड्यूटी ये है, उसका काम यह है कि वो ल्यूब्रिकेंट्स पैदा करता है, यानी जो ऑयली मादा है वो पैदा करता है, जिसमें हम जब जिस तरह मूवमेंट्स करते हैं, जिस तरह हम उठते बैठते हैं, ताकि नॉर्मली हम अपने मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकें और हमें कोई तकलीफ महसूस ना हो उसमें। जब फ्लूइड्स की कमी आती है तो फिर यही जॉइंट्स एक दूसरे के साथ ये टच हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ ये रगड़ खाते हैं। उसके साथ साथ जॉइंट्स में इरोजन शुरू हो जाती है, और जिस तरह वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ साथ इरोजन की वजह से उसमें से स्क्लेरोसिस का भी मसला शुरू हो जाता है और ऑस्टियोपाइड्स का भी मसला शुरू हो जाता है, यानी स्टेज वाइज ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जब घुटने में सूजन का मसला शुरू होता है, इसका मतलब यही है कि हड्डी ठीक ठाक दूसरे या तीसरे दर्जे में पहुंच गई है ये बीमारी, इसमें अंदर ही अंदर जख्म बन रहे हैं, जोड़ में सूजन का मसला हो रहा है। तो फिर जब सूजन शुरू हो जाए फिर ठीक ठाक पेशेंट चलने फिरने से भी रह जाता है, उठने बैठने से भी रह जाता है, ठीक है। और या अक्सर औकात ये होते हैं कि पेशेंट्स पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, सिर्फ उस पर अपना वक्त गुजारते हैं। तो पेन किलर भी हमारे घुटने के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसके स्टेजेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि पेन में तो हम जिस तरह हमें रिलीफ तो रहता है, महसूस तो नहीं करते, नॉर्मली हम अपने चलते फिरते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, महसूस नहीं होता, क्योंकि पेन किलर के इस्तेमाल किया होता है हमने। और उसके ओवर यूज से ये प्रॉब्लम्स फिर कहीं से और यानी कहाँ से कहाँ मसला फिर पहुंच जाता है, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। इनका जो मसला है ये ठीक ठाक फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। इसमें एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि सबसे पहले ये पता लगाया जा सके कि ये गुर्दा के ये घुटना जो है किस स्टेज में ये मसला पहुंच चुका है। आया इसमें सिर्फ कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है, या इसमें सेकंड स्टेज शुरू हो गया है इरोजन का मसला, या थर्ड या फोर्थ स्टेज में ये पहुंच गया है। फिर स्टेज वाइज इसके फिर मेडिसिन होते हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट इस तरह भी होते हैं, फर्स्ट स्टेज का मसला जिसका कार्टिलेज डैमेज हो जाए 2 मंथ्स में, 1 महीने में भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड स्टेज में यह मसला पहुंच जाए फिर पेशेंट ठीक ठाक इसका इलाज करता है। इसमें 6 महीने 7 महीने का इलाज वो कराएंगे, क्योंकि ये मसले तो डिजेनरेटिव चेंजेस में आते हैं। बाद में ये मसले स्टार्ट होते हैं जब फीमेल की उम्र ज़्यादातर हमने देखा है कि वो ओबीज नहीं है, ओबिसिटी का शिकार नहीं है, और उनका एज 45 तक पहुंच जाए, फिर उसमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। उससे जितना भी उम्र बढ़ता है तो ये मसले मसाइल सामने आते हैं। और मेल में ये अमूमन 50 ईयर्स में, और 50 से अबव जितनी एज है, ओबिसिटी उसकी एक मेन काज है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसमें ऐसी दवाइयाँ फिर देनी पड़ती हैं कि डिजेनरेशन का मसला जो है वो भी स्टॉप हो जाए, और पेशेंट का जो मेन मसला पैदा हुआ है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह के इलाज से पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस तो हमारे पास कितने आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हुए हैं, ठीक है। इसमें एक कॉमन दवाई हम देते हैं पेशेंट्स को, जो मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल करते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस को स्टॉप करने के लिए। कैलकेरिया फर्स्ट दवाई है, कैल्शियम फास्फोरिकम। तो ये 6 पोटेंसी में लेनी है।
اس کے صبح دوپہر شام آپ 4 گولیاں استعمال کریں. اور پین کلر کے طور پر آپ ایک دوائی اپنے لیے لے لیں آرنیکا 200 میں. آرنیکا 200 میں رات کو روزانہ 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ملا کر استعمال کیا کریں. اس سے آپ کو آپ کا جو درد ہے وہ کنٹرول رہے گا. کلکیریا فاس سے آسٹیو آرترائٹس کے جتنے چینجز آ رہے ہیں وہ کنٹرول رہیں گے. اور باقی تو میں نے بتا دیا ہے کہ چیک اپ کروانا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ پھر وہ ایک ڈاکٹر ان کو بتا سکیں کہ کتنا عرصہ اس میں آپ علاج کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا بات کر رہے تھے ہم کالے موتیے کے حوالے سے کہ جیسے اس کا کوئی حل نہیں ہے یا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن ہومیوپیتھک میں ایسا کون سا علاج ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ ہومیو میں تو لا علاج بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. ہم کتنے مرتبہ اس پہ میں نے بات کیا ہے کہ آٹو ایمیون ڈس آرڈرز جتنے ہیں یا آٹو ایمیون ڈیزیزز جتنے ہیں یا نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جتنے ہیں یا لا علاج بیماریاں جو ہیں, ہومیو تو اسپیشلی اسی بیماریوں کے لیے ہے. ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے یہ ان بیماریوں کو, کیونکہ یہ مین کازیٹیوز کو ٹریٹ کرتا ہے. اب گلوکوما کی جو ہم بات کر رہے ہیں بلوکیج کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اب آنکھ کے اندر مثال کے طور پر ایک پریشر بڑھ رہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ سے پریشر بڑھ رہا ہے. اب ہومیوپیتھیکلی جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کاز کو ٹریٹ کرتے ہیں. ابسٹرکشن پیدا ہوا ہے, کہیں بندش پیدا ہوا ہے, اس کی میڈیسن سے سلیشیا ایک دوائی ہے وہ ہم چلاتے ہیں, ایف ایس دوائی ہے وہ ہم چلاتے ہیں, دوسری اور بھی دوائیاں ہیں, اس کے چلانے سے ایک تو کاز ختم ہو جاتا ہے. تو جب بیماری کی وجہ ختم ہو جاتی ہے تو بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آٹو ایمیون ڈیزیزز کی بات کی جائے, اگر ایس ایل ای کی بات کی جائے یا جوڑوں کی بیماریوں کی بات کی جائے یا اور بھی آٹو ایمیون, تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وجود کے خلاف ہو جاتا ہے. اور ہومیوپیتھک دوائیاں جو ہیں یہ تو اسی امیونٹی کو ٹھیک کرتی ہیں. جب امیون سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بیماری خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا آسٹیو آرترائٹس یا ڈیجنریٹو چینجز کی جو بیماریاں ہیں, اب ڈیجنریشن کو ماڈرن میڈیکل سائنس میں سٹاپ نہیں کیا جا سکتا, اس ڈیجنریشن کو پھر ہومیوپیتھک میڈیسن سے سٹاپ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے گلوکوما کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں, میڈیسنز کے ذریعے ان کو کور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسے کالا موتیا یا سفید موتی, ایک کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم, تھوڑا سا اونچا بات کریں, کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون اور کہاں سے؟ میں تلنگانہ سے بول رہا ہوں, حسین علی. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, مجھے ایک بیماری ہے, اس کی کافی عرصہ سے ہے, میری جی بات کیجیے. اور یورین کی بیماری ہے, بچپن سے 3ری 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا, تو اس وقت میں 3 جی میں سن رہا ہوں, جی فرمائیے. جی آپ اپنا سوال کیجیے. پیشاب کے لیے جاتا تھا, ابھی 62 سال عمر ہوگی, ابھی بہت زیادہ پیشاب آتا ہے, رات کو 50-100 مرتبہ اٹھتا ہوں, اٹھتا رہتا ہوں, سوتا رہتا ہوں, اٹھتا رہتا ہوں, سوتا رہتا ہوں. دوسرا کمزوری ہے بدن میں, پیٹ جیسے خالی. ٹھیک ہے, آن ایئر ہم آپ کا جواب دیتے ہیں. پروگرام دیکھیں, 50-100 مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں رات کو. یہ اولڈ ایج میں مسئلے آتے ہیں پروسٹیٹ کے. بہت سارے پیشنٹس ہیں جس کی ایج زیادہ ہو جائے, ایک کامن بیماری ہے بی پی ایچ کی, بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیجیا کی, جس میں پروسٹیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے, اور پروسٹیٹ کا سائز بڑھنے کی وجہ سے پھر پیشنٹس کو یہ تکلیف آتی ہے کیونکہ ان کا پھر مثانہ پوری طریقے سے خالی نہیں ہوتا. ابھی واش روم جائیں گے, پھر مطلب یہ ہے کہ 2-3 منٹس گزرنے کے بعد پھر ان کو ارجنسی ہوتی ہے واش روم جانے کی. وجہ یہ ہے کہ مثانہ پوری طریقے سے خالی نہیں ہوتا, یا وہ گلینڈ بڑھ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے اسپینکٹرز جو ہیں, پیشاب کی جو نالی ہے جہاں سے پیشاب خارج ہوتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر یہ پرابلمز پیشنٹس کو آتے ہیں. کچھ لوگوں کو اس کی وجہ سے یو ٹی آئی کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک عام دوائی آپ کو بتاتا ہوں, سبل سر دوائی ہے, سبل سر کیو پوٹنسی میں لے لیں, صبح دوپہر شام 10-10 قطرے آپ 1 گھونٹ کے برابر پانی میں استعمال کیا کریں. یہ دوائی آپ نے جاری رکھنی ہے, اور ایک الٹرا ساؤنڈ اپنا کر لیں کہ پروسٹیٹ کا سائز بڑھ گیا ہے تو یہ کتنے حد تک بڑھا ہے. 25 گرام اس کا نارمل سائز ہے, اور اگر یہ 25 سے بڑھ گیا ہے, مثال کے طور پر یہ 35 پہ پہنچ گیا ہے یا 40 پہ پہنچ گیا ہے, ایسے بھی کیسز ہیں جس میں 60 to 70 بھی اس کا سائز پہنچ جاتا ہے,
تو یہ پھر ایک ڈاکٹر آپ کو پھر بتائیں گے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنے عرصہ دوائیاں کھانی ہوں گی. اب اگر معمولی سا آپ کا مسئلہ بڑھ گیا ہے پھر 2 مہینے کے علاج میں 1 مہینے کے علاج میں بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر اس میں کنٹینیوس یا جاری علاج بھی کرنا پڑ جاتا ہے. تو اپنا الٹرا ساؤنڈ پہلے کر لیں, وقتی ریلیف کے لیے سب السر کا استعمال کریں اور الٹرا ساؤنڈ کر کے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں یا قریبی کوئی آپ لوگوں کا کوئی ڈاکٹر ہو جس پر آپ مطمئن ہو سکے اس کو آپ دکھا دیں تاکہ آپ کو مشورہ دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ کالم موتیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں گلوکوما کے, تو اس میں کتنا, اس کے علاج میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ علاج تو اس کا وقت اس میں لگ سکتا ہے 5 months 4 months اور پیشنٹ ٹو پیشنٹ بھی ویری کرتا ہے. کچھ پیشنٹس جلدی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہیں کہ اس کو سال تک بھی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ ویری کرتا ہے اور اس کے چیک اپ کے مطابق. کچھ پیشنٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ریکور کر جاتے ہیں لیکن کچھ پیشنٹس کا ٹائم بھی لگتا ہے. تو یہ ایک اسپیسیفک ٹائم نہیں بتا سکتے کہ 1 month میں کور ہوگا 2 months میں کور ہوگا. پیشنٹس کے جلدی بھی ٹھیک ہوئے ہیں اور ایسے بھی پیشنٹس ہیں کہ جو جاری بھی علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویل جی, ڈاکٹر ذوالقرنین خان زادہ سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے رابطے کے نمبر ہے 0300 1898933. اس کے علاوہ جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے 0315346455. ڈاکٹر صاحب کی کلینک کے شیڈیول جو ہیں وہ اسلام آباد میں جمعہ اور ہفتہ ہوتے ہیں. ایڈریس ہے 1st فلور مال 9 پلازا G9 مرکز کراچی کمپنی. پشاور میں پیر منگل بدھ علی میڈیکل ٹاور 3rd فلور نشتر آباد پشاور میں ڈاکٹر صاحب موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ چکدرہ جمعرات والے دن موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب چکدرہ روڈ FC پلازا نس چکدرہ انٹرچینج. اور سوابی میں ڈاکٹر صاحب اتوار والے دن ہوتے ہیں مین سٹاپ کیڈٹ کالج روڈ اسمالیہ سوابی میں. اور جو نمبر موجود ہیں اسکرین پر آپ کو آ رہے ہوں گے, آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے اپنے بیماریوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور ٹائم لے سکتے ہیں اور کلینک پر جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ویل اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی.